وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو هل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم معجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم كانوا يريد أن يغويكم وربكم إليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك كلما مر عليه ملأ من قومه يسخر منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم. وحال بينهم الموت فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك يا سماء أقلعي غيظ الماء وقيل الملك استوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن لي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوبا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم يا أرأيتم على بينة من ربي آتاني من رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدني غير خير. ويا قوم الذين عبدوا الله ثم تنفذوا في أرض الله لا تمسوها وتمسوها بسوء يأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا فيها ثلاثة أيام
ذلك وعد غير مكذوب ولما جاء أمرنا نجينا صالحا الذين آمنوا معه إنا نجزيهم إنهم خريج عزيز وأخذ الذين الصيحة فأصبحوا في جاثمين فلم يغنوا فيها الذين ثمود كفروا ربهم فبعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فلبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأيتهم أتوا به فيها قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فضحكت فبشرناها بإسحاق وإسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألوى هذا العشقى إن هذا شيء عجيب قلت أبي من الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب إبراهيم ودعا البشرى في قومه إن إبراهيم حليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا قال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ آج پھر ہم یہاں پر آ بیٹھے اور جمع ہو گئے ایک دن کے گیپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں جوڑ دیا الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر جوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی محفل میں ہمیں لا بٹھایا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس میٹنگ کو، اس مجلس کو، اس بیٹھک کو اللہ قبول فرمائے اور اللہ پاک میرے اور آپ کے لیے یہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے باعث سے نجات بن جائے، باعث سے نجات بن جائے، باعث سے جنت بن جائے اور باعث سے مغفرت بن جائے۔ جہاں سے سلسلہ اللہ پاک نے چھڑوایا تھا وہیں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سلسلے کو جوڑتے ہیں اور شروع کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ سب ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی ہوں گی اور اپنی دعاؤں میں مجھ غریب کو بھی شامل کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں کی تمام آرزوؤں کو، تمام جو ہے حسرتوں کو، تمام آرزوؤں کو، تمام آپ کے مقاصد میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ پورا فرمائے انشاءاللہ۔ وہاں سے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، پارہ نمبر 12 سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر جو ہے 32 تک، یعنی 32 اور 33 آیت تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ عالم بما فی انفسہم۔ اللہ فرماتے ہیں اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اگر میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں سے ہوگا اور ظالموں میں ہوگا۔ انہوں نے کہا اے نو تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت بحث کر چکے، اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکیاں تم ہمیں دے رہے ہو۔ نوح علیہ السلام جن کا اصل نام عبدالغفار تھا، 1050 سال عمر پائی، 950 سال تبلیغ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال کی؟ 13 سال، اور ان کی تبلیغ آج بھی زندہ سلامت ہے الحمدللہ۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے الحمدللہ۔ تو نوح علیہ السلام نے جو تبلیغ کی کتنے 950 سال، ان سے صرف 72 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے، گنتی کے چند مسلمان۔ یہ ان کا ذکر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اے نوح تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت بحث کر چکے، اب تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو۔ نوح نے کہا اسے تو اللہ رب العزت تمہارے پاس لے کر آئیں گے اگر چاہے گا، اور تم اسے بے بس نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو میری خیر خواہی اس صورت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی جب اللہ ہی نے تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کے پاس تمہیں واپس لے جایا جائے گا۔ بھلا کیا عرب کے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ اے پیغمبر کہہ دو اگر میں نے اسے گھڑا ہوگا تو میرے جرم کا وبال مجھ پر ہی پڑے گا۔ یہاں پہ دو باتوں کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی تھے اور ان کے بعد جو ہے کوئی نبیوں کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے اور قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو یہاں پر ایک بات کو یاد رکھیں کہ یہاں ایک بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں نا، اور جو ان کی بے حرمتی اور توہین کی جا رہی ہے نا، اس پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو نوح کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، دیکھو ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، دیکھو صالح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں نے بھی ان کی بڑی ناقدری کی۔ تو یہ ایک طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا ایک انداز ہے۔ بھلا کیا یہ عرب کے لوگ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دور میں بھیجا اس دور میں سب سے زیادہ شاعری کو عروج تھا۔ حضرت موسیٰ کو جہاں بھیجا، جس دور میں بھیجا، اس وقت فن جادوگری کو عروج تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو جیسے اللہ معاف کرے، مطلب جادو تو نہیں لیکن معجزات دے کر بھیجے۔ بغل میں سے ہاتھ نکالتے تھے تو ید بیضا، سفید ہاتھ ہو جاتا تھا، بالکل دودھیا سفید۔ اور جب وہ کیا کہتے ہیں کوئی اپنا عصا پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ان کو فن حکمت دے کر بھیجا۔ اس زمانے میں حکیموں کی سب سے زیادہ عزت تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کوڑی کے مریض پر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے۔ مادر ذات نابینا، ماں کے پیٹ سے بائے برتھ نابینا جو ہوتا تھا نا، بلائنڈ، اس پر جب ہاتھ پھیرتے تھے اس کے آنکھوں پہ تو وہ صحیح ہو جاتا تھا۔ تو مٹی کے پتلے بناتے تھے، مٹی کے وہ بناتے تھے پرندے، اور کہتے تھے کہ قم باذن اللہ کے حکم سے اڑ جاؤ تو وہ اڑ جاتے تھے۔ قبروں کے پاس جا کے کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو قبر کا مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے زیادہ یعنی مشہور چیز شاعری تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا خوبصورت کلام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے شروع سے امی رکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین میں پڑھانے والا کوئی استاد نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے۔ دوسری بات یہ کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے پڑھے لکھے ہیں، یہ تو پی ایچ ڈی پڑھے ہوئے ہیں اور انہوں نے خود ہی قرآن بنا کے لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے امی رکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر قرآن مجید کو اتارنا تھا۔ یہ قرآن اپنی طرف سے گڑھ لیا ہوگا، یہ عرب کے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام خود بنا لیا ہے۔ کہہ دو اگر میں نے اسے گڑھا ہوگا تو میرے جرم کا وبال مجھے پہ ہوگا، اور جو تم جرم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی ایک بات اللہ کی طرف سے لگا کر منسوب کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات میں نے نہیں کی چاہے وہ اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو حدیث کہہ کے بیان کرنا کہ یہ میری حدیث ہے، تو کیا کہا کہ پھر وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، یعنی اتنی سخت وعید ہے اس کی۔ تو اچھی بات بھی جو اللہ نے نہیں کہی، تو اللہ نے نہیں کہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نہیں کہی تو ہم اللہ کی طرف سے منسوب کر کے یا نبی کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب کر کے نہیں کہہ سکتے۔ اور نوح علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی گئی، تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اب اپنا دل کو نہ پریشان نہ کرو، یہ جو تمہاری قوم ایمان لا چکی ہے نا، یہ 72-82 لوگ، اس کے علاوہ اے نوح اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تم پریشان نہ ہو، لہذا جو یہ حرکتیں لوگ کر رہے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو، ہماری نگرانی میں ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ، یعنی جیسے ہم تمہیں بتاتے جائیں ویسے تم بناتے جاؤ، کیونکہ ظاہر ہے دنیا کی پہلی کشتی تیار ہو رہی ہے اور 3 منزلہ کشتی تیار ہو رہی ہے۔ اب نبی نوح علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاندانی کوئی بڑا ہی تو تھے نہیں جو ان کو پتہ ہے ہو کہ بھئی کیسے بنانی ہے۔ تو اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کے رہیں گے، غرق ہو کے رہیں گے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے درمیان یہ آیت جملہ معترضہ کے طور پہ یعنی اعتراض کے طور پہ آئی کہ توجہ اس طرف دلائی گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ جس تفصیل کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اسے معلوم کرنے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ وحی کا نہیں تھا، یعنی اتنی سچی سچی خبریں دینے والے حضرت ہود کی، حضرت عیسیٰ کی، موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت صالح علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کی، اتنی سچی خبریں اور اتنی پکی خبریں اور اتنی ڈیٹیل فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کا صرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے نوح علیہ السلام، اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا خوب مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام نے یعنی وہ مذاق اس بات کا اڑاتے تھے کہ اب انہوں نے دوسرے کام چھوڑ کے کشتی بنانی شروع کر دی ہے، حالانکہ پانی کا کوئی دور دور تک پتہ نہیں، یعنی اتنی قحط سالی تھی کہ مہینوں کے لیے بارش نہ ہوتی تھی، تو کہہ رہے ہیں کشتی بنائے گا، نعوذ باللہ کشتی بنائیں گے تو پانی کہاں سے آئے گا، تو مذاق اڑانا ہے اپنے نبی کا، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تنور کا، تندور آپ کو پتا ہے نا، تندور کہتے ہیں جس میں روٹی لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ زمین کے کتنا اندر ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عربی زبان میں تنور سطح زمین کو بھی کہتے ہیں اور روٹی پکانے کے چولہے کو بھی۔ بعض روایت میں ہے کہ طوفان نوح کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک تندور سے پانی نکلنا ابلنا شروع ہوا، پھر وہ کسی طرح رکا ہی نہیں، اور بعض مفسرین نے تنور کو سطح زمین کے معنی میں لیا ہے، اور مطلب یہ بتایا کہ زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور پھر ساری زمین میں پھیل گیا اور اوپر سے تیز بارش شروع ہو گئی۔ اب یہ 40 دن تک لگاتار بارش، ہماری 3 گھنٹے کی بارش سے نا لوگوں کے کمرے بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر تیز موسلادھار ہو تو سڑک پر نا ہمارے وہ ہو جاتا ہے، بھر جاتی ہیں سڑکیں۔ تو وہ 40 دن تک دن بھی رات بھی اللہ تعالیٰ کے زمین سے بھی پانی نکلا اور آسمان سے بھی۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 کے جوڑے سوار کر لو، یعنی کیا مطلب، بکری بکرا، اونٹ اونٹنی، یعنی جتنے بھی دنیا میں جانور نظر آ رہے ہیں نا تمہیں اس وقت تمہارے پاس ان میں سے ایک لے لو جوڑا، ٹھیک ہے، ایک مادہ اور ایک نر۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو، اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، میں نے کہا نا 72 یا 82، اور نوح علیہ السلام نے ان سب سے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے، یعنی وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اور نوح ان ربی لغفور رحیم، اور نوح نے ان سب سے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے اور لنگر ڈالنا بھی، یعنی رکنا بھی اللہ کے نام سے، یقین رکھو میرا پروردگار بہت ہی بخشنے والے اور بڑا مہربان ہے۔ اور یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ لوگ بس کشتی میں بیٹھ جاؤ بسم اللہ کر کے، اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی، اور نوح علیہ السلام نے یعنی 1 مہینے تک کشتی چلتی رہی، یعنی اتنا پانی جمع ہو گیا تھا پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں کفار ڈوب گئے تھے اللہ کا انکار کرنے والے، اور صرف کشتی والے بچے تھے بس،
اور نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، کیونکہ طوفان میں وہ جانور بھی ہلاک ہو جانے تھے جو جن کو انسان کو ضرورت تھی، اس لیے حکم دیا گیا کہ کشتی میں ضرورت کے تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لو تاکہ ان کی نسل باقی رہے اور طوفان کے بعد ان سے کام لیا جا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اور بیٹے تو کشتی میں سوار ہو گئے، یعنی حام سام رافس تو سوار ہو گئے، حام سام رافس، مگر ایک بیٹا جس کا نام کنان بتایا جاتا ہے کافر تھا اور کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ کافر اس کو کہتے ہیں جو انکار کرنے والا ہو، اللہ کا انکار کرنے والا ہو، یعنی اگر کوئی نماز کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، کوئی ضروری نہیں ہے تو وہ نماز کا کافر ہو گیا، اللہ کے حکم کو توڑ دیا اس نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یا تو یہ علم نہیں تھا کہ وہ کافر ہے اور وہ محض یہ سمجھتے تھے کہ اس کی صحبت خراب ہے، یا کافر ہونے کا علم تھا مگر یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس لیے پہلے اسے کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی، پھر یہ دعا فرمائی جو آگے آیت میں ہے آ رہی ہے کہ اس کو بھی کشتی میں سوار ہونے کی اجازت مل جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بھی دل میں ڈال دے اور یہ بھی کشتی میں سوار ہو جائے، یعنی اگر کافر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سارے گھر والے صاحب ایمان ہوں گے، انہیں عذاب سے نجات ملے گی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اس وعدے کا حوالہ بھی اللہ تعالیٰ کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا وہ کافر ہے اور اس کے مقدر میں ایمان ہے ہی نہیں، اس لیے وہ در حقیقت تمہارے گھر والوں میں شامل ہی نہیں ہے، یہ بات تمہارے علم میں نہیں تھی، اس کے مقدر میں ایمان نہیں، اس لیے تم نے اس کی نجات یا ایمان کی دعا مانگی۔ اگلی آیت میں جو ارشاد ہے کہ مجھ سے ایسی چیزیں نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ میں لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کسی کو بچانے والا، کسی حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ ہی رحم فرما دے۔ اس کے بعد ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہو گیا، اور حکم یہ ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے۔ 40 دن بعد کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اے زمین اپنا سارا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، رک جا، ورنہ پانی برسا۔ چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا، یعنی سب کو مار کر اللہ تعالیٰ نے، جو نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے نا سورہ نوح میں کہ اے اللہ اس عرض پر، اس دنیا میں، اس زمین پر کوئی بھی تیرا نافرمان نہ بچے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری۔ اب جودی پہاڑ آج بھی کہتے ہیں یہ اس پہاڑ کا نام ہے جو شمالی عراق میں واقع ہے، اور اس پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ ہے جو کردستان سے آرمینیا تک پھیلا ہوا ہے، اور بائبل میں اس پہاڑ کا نام ارارات مذکور ہے، بائبل میں بھی اس کا ذکر ہوگا یقیناً، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر فرماتے ہیں کہ اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے، یعنی انہ عمل غیر صالح ہے، اس کا ہر عمل جو ہے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اے نوح یقین جانا وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر ہی نہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے۔ اب نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہا نا کہ مت مانگو اس طرح اس کے لیے دعا، تو نوح دیکھیں نبیوں کی شان یہ ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی ان سے کوئی بات الگ سے ہو گئی نا تو فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اور معافی مانگنے لگتے ہیں۔ فرمایا گیا اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ اور ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی، یعنی جتنی قومیں ہیں، یعنی اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے کس پر کر دیا، حام سام رافس کی اولادیں جو پیدا ہوں گی اللہ تعالیٰ نے جو حام حبشیوں کے لیے، اور غالباً حام سے جو نسل چلی وہ حبشیوں کی ہے، اور غالباً رافس حام سام رافس، غالباً رافس جو میں پھر اس کا کر لوں گی، رافس جو تھے وہ یہ چپٹی ناک والے نہیں ہوتے جیسے یہ کورینز وغیرہ، اور ہم جو ہے پڑھنے میں آیا
سننے میں آیا کہ ہم سام کی اولادوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کیا ہیں، نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کیا کہلاتے ہیں؟ آدم ثانی، یعنی ایک دفعہ ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی، صرف کشتی والے لوگ بچ گئے اور ہم انہی کی اولادوں میں سے ہیں۔ اب کشتی سے اتر جاؤ اور ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کے جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ برکتیں ہمیں بھی دے رہے ہیں ان کے لیے۔ اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اے پیغمبر، یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یعنی یہ باتیں بتانے والا تمہارے پاس کوئی نیٹ نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس وہ نہیں ہے، سورس آف انفارمیشن نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ سچی سچی خبریں ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ کیا ہوا۔ اے پیغمبر، یہ غیب کی کچھ بات، اور اس لیے کہ آپ بھی حوصلہ رکھیں، آپ بھی نبی ہیں، ہر نبی ستائے گئے، آپ کو بھی ستایا جا رہا ہے، لیکن ہر نبی کا بہت بڑا رتبہ ہے ہمارے ہاں، اور آپ کا ان سب سے بڑا رتبہ ہے۔ اے پیغمبر، یہ غیب کی کچھ باتیں جو تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہی ہیں، یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہاری قوم، لہٰذا کیا فرما رہے، تلکا من انباء الغیبی نوحیہا الیک، اور فرمایا کہ لہٰذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا۔ اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کہ قوم عاد کے پاس یا قوم نوح کے پاس کہ ہم نے ان کو بھائی بھیجا، یعنی انہی میں سے ایک نبی بنا دیا۔ اب جیسے لاہور میں پاکستان میں رہنے والے لوگ سارے مسلمان ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں نا، تو حالانکہ ریئل نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے، لیکن بھائی، تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش کر رکھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمانے کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس آیت نے دو حقیقتوں کی طرف توجہ دلا دی۔ ایک یہ کہ یہ واقعہ نہ صرف آپ کو بلکہ قریش اور عرب کے غیر اہل کتاب میں کسی کو پہلے سے معلوم ہی نہ تھا، اور آپ کے پاس اس کو اہل کتاب سے سیکھنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ یہ تو بالکل ہی ایسا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں، لہٰذا یہ بات واضح ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ یہ واقعہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا۔ اس سے آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ملتی ہے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ دوسرے، آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے جس تکذیب اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے وہ کہ اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کیا ہوتے، آپ بہت امیر ہوتے، آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ چلتا اور وہ ساتھ ساتھ کہتا کہ یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، آپ کو بازاروں میں گھومنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ پیمند لگے کپڑے نہ پہنتے۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہے نا دل دکھانے والی باتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اللہ کے نبی کو۔ اس واقعے کے ذریعے آپ کو اول تو صبر سے کام لینے کی تلقین فرمائے گی، اور دوسری یہ تسلی دی کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو شروع میں سخت مشکلات پیش آئی مگر آخری انجام انہی کے حق میں ہوا، اسی طرح آن صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر ان لوگوں پر غالب آئیں گے اور بلا شبہ غالب آئے۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ہر نبی نے یہ کہا ہے، میری قوم، میں تم سے اس کام پر، اس دین سکھانے پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر کسی اور نے نہیں، اس ذات پاک نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا۔ ٹھیک ہے، تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط میں مبتلا کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی غفلت سے کچھ ہوش میں آ جائیں، ان کو عقل آ جائے۔ اس موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعزیانہ تھا، تمہارے لیے ایک سزا تھی، اور اگر اب بھی تم بت پرستی سے باز آ جاؤ تو یہ قحط تم سے دور ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بارشوں سے نہال کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے، ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لانے والے ہیں۔ روشن دلیل سے ان کی مراد ان کے فرمائشی معجزات تھے، عقلی اور نقلی دلیل تو حضرت ہود علیہ السلام نے ہر قسم کے پیش کر دی۔ عقل کے متعلق بتا دیا کہ بھئی ایسے نہیں، واقعی ایسے یہ ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہم جیسے ہم آپ کو کہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، لیکن لوگ ہمیں کہیں پروف کرو، اس کو ثابت کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہم جس معجزے کی فرمائش کرتے جائیں وہ ہمیں دکھاتے جاؤ،
ظاہر ہے پیغمبر کرشمے دکھانے کے لیے وقف نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کی یہ فرمائشیں پوری نہ ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ تم کوئی روشن دلیل ہمارے پاس لے کے نہیں آئے، اگر تم واقعی نبی ہوتے تو کوئی ہمیں دکھاتے، جو ہم فرمائشیں کر رہے ہیں وہ تم کر کے دکھاتے۔ ہم تو اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں میں کسی نے تمہیں بری طرح جھپٹے میں لے لیا ہے، یعنی تم ہمارے جن بتوں کی خدائی کا انکار کرتے ہو ان میں کسی نے تم سے ناراض ہو کر تم پہ عصیب مسلط کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں تم معاذ اللہ ہوش و واس کھو بیٹھے ہو، یعنی تم پر کوئی عصیب یا کوئی جادو ٹون یعنی کوئی جنات وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے تو تم اس طرح کی بات کر رہے ہو۔ تو انہوں نے اپنے نبی کو حود علیہ السلام کو ایسے کہا، تو ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں میں کسی نے تمہیں بری طرح جھپٹے میں لے لیا ہے، یعنی تو ہمارے خداؤں نے ہمارے بتوں نے تم سے ناراض ہو کے نا تمہیں ایسا کر دیا کہ تم نہ ایسی حرکتیں کر رہے ہو اور تمہاری ہوش و واس کھو گئے ہیں، تو تمہیں لگتا ہے کسی کوئی چیز کا اثر ہو گیا تم پہ۔ خود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو میں اس سے بری ہوں، یعنی میں مجھے ان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو، مجھے ذرا مہلت نہ دو، مجھے سمجھنے کی مہلت نہ دو، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو، یعنی جس کی دم اس کے قبضے میں اللہ کے قبضے میں نہ ہو، یعنی جس کی گردن اللہ کے قبضے میں نہ ہو، ایسا کوئی جاندار نہیں ہے۔ یقیناً میرا پروردگار سیدھے سچے راستے پر ہے۔ پھر بھی اگر تم منہ موڑے ہوئے ہو تو جو پیغام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا میں نے وہ تمہیں پہنچا دیا ہے، سن لو میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ یعنی اگر تم نے اللہ کی ایسی نافرمانی کی تو اللہ تمہیں مٹا کر کوئی ایسی قوم لے کے آ جائے گا تو تمہاری اللہ کی بہت فرما بردار ہوگی، بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ اور آخر کار جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے حود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دے دی۔ یہ تھے عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی۔ ہر ایسے شخص کا حکم مانا جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا اس دنیا میں بھی پھٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ یقین رکھو قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا۔ یاد رکھو کہ بربادی عاد ہی کی ہوئی، یعنی قوم عاد جیسی قوم اللہ نے دنیا میں کہیں بنائی نہیں تھی۔ قوم عاد اور قوم سمود جیسی، ان کے پہاڑوں جتنے قد تھے ان کو کبھی کوئی بیماری نہیں آتی تھی، انہوں نے اپنی نبی کی بات نہ مانی اور بت پرستی شروع کر دی۔ یہ پہاڑوں میں اپنے ہاتھ سے بغیر کسی اوزار کے اتنی، یعنی اگر کوئی ہلکا سا اوزار بھی ہوتا تھا نا تو اس سے بھی یہ اپنے پہاڑوں میں گھر بنا لیتے تھے اور بہت بڑے بڑے پتھروں کو دروازے کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ تو اور پھر زمین سے اگر درخت اکھاڑنا ہوتا تھا تو اپنی انگلی سے اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو بربادی عادی کی ہوئی جو اہود کی قوم تھی، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ یعنی یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے صالح بھی انہی کی قوم میں سے نبی بنایا، جیسے نبی پاک وسلم کو انہی کی قوم میں سے نبی بنایا۔ انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہاں حکم سے مراد اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا عذاب ہے کہ ان پر تیز آندھی اور ہوا کا طوفان بھیجا جو 8 دن اور 7 راتیں ان پہ چلتا رہا۔ یہ قد و قامت کے اعتبار سے غیر معمولی قوم تھی، لیکن اس عذاب کے نتیجے میں ان کی ساری قوت دھری رہ گئی۔ اتنی تیز آندھی تھی کہ ان کے سر ایک دوسرے سے بجے اور پھٹ گئے، ان کے سر پہاڑوں سے بجے اور پھٹ گئے، ٹکرائے اور پھٹ گئے۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، لہذا اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو میرا رب تم سے قریب بھی ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ وہ کہنے لگے اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ جن بتوں کو یعنی امیدیں وابستہ تھیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے صاف واضح ہے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کو پوری قوم میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ پوری قوم ان کو مانتی تھی صادق اور امین۔ تو بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم نے انہیں اپنا سردار یا بادشاہ بنانے کا ارادہ کیا ہوا تھا، لیکن اب کیا ہوا، انہوں نے کہا یہ بتوں سے جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو نا یہ صحیح چیز نہیں ہے، اور ان کو ایک حق اور سچ اللہ کی طرف متعارف کروایا۔
تو اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اس میں تمہیں آباد کیا، لہٰذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو میرا رب تم سے قریب بھی ہے، دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں، یعنی تمہیں ہم سردار بنا رہے تھے کہ تم سردار بننے کے قابل بھی تھے۔ جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اس طرح میں ڈال دیا، یعنی ہم تو پریشان ہو گئے تمہاری باتیں سن کے کہ تمہیں ہو کیا گیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پہ قائم ہوں، یعنی ہدایت پہ، اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرما دی ہے، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے؟ لہٰذا تم میرے فرائض سے روک کر بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو؟ یعنی تم یہ چاہ رہے ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں؟ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہذا اس کو آزاد چھوڑ دو۔ انہی کے کہنے پہ انہوں نے مانگا تھا کہ ہمیں کوئی معجزہ دو کہ باقی اللہ پرفیکٹ ہے، اللہ ہے، یعنی تم ہمیں دکھاؤ کہ واقعی اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے اور وہ واقعی ہر کچھ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا سامنے والے پہاڑ سے ایک پریگننٹ اونٹنی نکالو، جو اونٹنی جسامت میں 40 ہاتھ لمبی ہو، یعنی 40 ہاتھ کا جسامت ہو اس کی۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور سامنے والے پہاڑ سے درد ذے کی آوازیں آئی اور ایک اونٹنی نکل آئی۔ اونٹنی نے آ کے بچہ بھی دے دیا۔ اب اللہ نے کہا یہ میری اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، اس سے پیار کرو، اس کی خدمت کرو، اس کو وہ نہ کرنا، رنج نہ پہنچانا، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی بن کے آئی ہے، جو تم نے معجزہ مانگا ہے اس کے جواب میں آئی ہے، لہٰذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عنقریب آنے والا عذاب پکڑ لے۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ کیا ہوا؟ قزار نامی ایک شخص کو ایک فحاشہ عورت نے، جس کے بڑے بھیڑ بکریاں تھے، ریوڑ تھا جس کے، وہ نہ اس نے کہا کہ یہ تو جہاں اونٹنی جاتی ہے ہمارے جانور کچھ کھا ہی نہیں پاتے، تم اس کو قتل کر دو، میں تمہاری۔ اس نے اس کو گندا لالچ دیا، زنا کا لالچ دیا اور اپنا آپ دینے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ ایک قزار نامی شخص نے، جب اونٹنی دو پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہی تھی، دو تنگ پہاڑوں کے درمیان سے، اس نے اس قزار نے اونٹنی کے کونچے کاٹ دی، یعنی پیر کاٹ دی، اور وہ وہیں پہ زمین پھٹی اور چلی گئی اللہ کے پاس۔ اسی طرح اس کا بچہ بھی وہاں روتا ہوا آیا، ماں کو پکارتا ہوا، زمین پھٹی، وہ بھی چلا گیا۔ چنانچہ، اور یہ جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، یہ اونٹنی جنت میں جائے گی انشاءاللہ۔ چنانچہ صالح نے کہا تم اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو، ٹھیک ہے، یعنی عذاب سے پہلے اس 3 دن کی مہلت دی، اس کے بعد عذاب آ جائے گا، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت کے ذریعے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری یہ سنت نہیں ہے، میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جہاں میرا نبی کھڑا ہے وہاں میں عذاب بھیج دوں۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو وہاں سے نکال دیتے تھے، پھر عذاب دیتے تھے ان کی بستی والوں کو، اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا پروردگار بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا ہوا تھا ان کو ایک چنگاڑ نے آگ پکڑا، یعنی ان کے قوم کو سزا کیا دی صالح علیہ السلام کی، کہ جبریل امین نے آ کے ایک چیخ ماری، جس سے جیسے دھماکے سے چیزیں لرزنے لگتی ہیں نا، گھر بھی لرزنے لگتے ہیں، تو ان کی چیخ سے لرز گیا سارا کچھ، زمین پہ زلزلہ آ گیا اور سارے کے سارے اوندے منہ گر گئے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، یعنی ان کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ یاد رکھو سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا، یاد رکھو کہ بربادی سمود کی ہوئی۔ اس لیے ہمیں بھی سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہم اپنے نبی کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے اور کہنا نہیں مانتے اور عمل نہیں کرتے تو یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے عذاب کوئی دور نہیں ہے، تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی چھتری کے نیچے آ جائیے، جیسے کبھی وہاں بسی نہ تھے۔ یاد رکھو سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا، یاد رکھو بربادی سمودی کی ہوئی، اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے۔ یعنی ہوا کیا تھا، میں اس کو بتاتی ہوں کہ حضرت یہاں پر یہ تھا کہ ایک یہ کہ
اللہ تعالیٰ نے یہ دو فرشتے دو کاموں کے لیے بھیجے تھے. ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے یہاں ایک بیٹا ہوگا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور ان کا دوسرا کام یہ تھا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کریں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے بعد وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کی طرف جانے والے تھے، اور انہوں نے یہ بتا بھی دیا کہ ہم تمہارے بھتیجے لوط علیہ السلام کے پاس جانے والے ہیں. چونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، اس بجی اذان کا وقت ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. بسم اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. ایسا ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ نے چاہا تو اس کے بعد یعنی 4:17 ہوئے ہیں. نماز کا وقت آگے آگے جا رہا ہے. 4:17 ہوئے، 4:27 پہ انشاءاللہ العزیز دوبارہ سے جو ہے میٹنگ کا اجرا کریں گے. ایسے ہی سیٹ کو چھوڑ دیں، اپنے ٹیلی فون سیٹ کو، اور دعاؤں کی درخواست سے نماز پڑھ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا ربنا اللہم انت سہل وانت اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اے اللہ پاک آسانی فرما. اے اللہ پاک زندگی میں آسانی فرما دے، ہر کام میں آسانی، ہر نیک کام میں آسانی فرما دے. آمین. جہاں سے سلسلہ اللہ کے حکم سے چھوڑا تھا اللہ نے چھڑوایا، وہیں سے اسی سلسلے سے جوڑتے ہیں. اب آپ کو بار بار یہ 22-25 نبی ہیں نا جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، ورنہ یعنی رسول اور نبی، ٹھیک ہے نا. اور رسول صرف جو ہیں وہ 313 ہی ہیں جو دنیا میں آئے، اور رسول ان کو کہتے ہیں جن کو نئی شریعت ملے، جن کو کتاب ملے گی نا، ٹھیک ہے نا. اس میں اب آپ کہیں گے ہمیں تو صرف 4 کا پتہ ہے. 4 کتابیں آئیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید، اور ایک جو ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ایک حضرت موسیٰ پہ تورات، جس کا مطلب ہے قانون، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جس کا مطلب ہے بشارت، گڈ نیوز، اور تورات وہ زبور، صحیفے یعنی پیپرز، نوٹس. تو یہ تو آپ کو صرف 4 نظر آ رہی ہیں، لیکن باقی انبیاء پہ نا ان کی کتابوں کا مطلب ان کو نا جیسے جو پہلی والی کتاب ہوتی تھی اس کے نوٹس اس کے ساتھ مزید نئے نوٹس مل جاتے تھے، صحیفے جسے کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اب یہاں پر فرشتے آ گئے، کس کو؟ 2 باتیں کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو اسحاق کی خوشخبری دینے آئے ہیں کہ آپ کے یہاں اسحاق بیٹا ہوگا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں سمجھ لیں بیچ میں کھڑے ہیں. اب ان کو جو دائیں طرف کھڑی ہیں اماں ہاجرہ کھڑی ہیں. اماں ہاجرہ جو ہے ان کی بیوی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان کے بطن سے کون پیدا ہوا؟ ان کے بطن سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کے بطن سے کون پیدا ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. اور کیا کہتے ہیں دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی جن کا نام تھا اماں سارہ. اور یہ سارہ کے بطن سے کون پیدا ہوا؟ اماں سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام. اور اسحاق علیہ السلام کے بطن سے یعنی نسل سے بہت سارے نبی، کہیں لکھا 70,000 نبی انبیاء پیدا ہوئے. لیکن اس پر کوئی راجے کال ایسا نہیں ہے. راجے کال کا مطلب کہتے ہیں اتھینٹک، جو بالکل ہی اتھینٹک کال ہے ویسا نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے. تو وہ فرشتے 2 کام کرنے کے لیے آئے تھے. پہلا کام یہ کرنے آئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینے آئے تھے، اسحاق کی یعنی چھوٹے بیٹے کی. پہلے تو اسماعیل پیدا ہوئے، ان کی ماں کون تھی؟ اماں ہاجرہ، جو مکہ میں لے کے گئی تھیں. اور ایک ان کا بھی جب قصہ آئے گا نا پورا، اس میں سورہ صافات میں سناؤں گی انشاءاللہ. تو یہاں پہ دوسری کیا تھی کہ ایک خوشخبری دینے آئے تھے اور ایک بری خبر. اور دوسری کیا تھی؟ چونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع میں انہیں انسانی سمجھے اور ان کی مہمانی کے لیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، تو ان کی مہمانی کے لیے بھنے ہوئے بچڑے کا گوشت لے کر آ گئے. لیکن چونکہ وہ فرشتے تھے ہی نہیں، وہ فرشتے تھے اور کچھ کھا نہیں سکتے تھے، کیونکہ فرشتے کھانے سے پاک، پینے سے پاک، اور بول و براز سے پاک، شہوت سے پاک ہوتے ہیں. تو کیا ہوا کہ جب انہوں نے کچھ کھایا نہیں تو انہیں انسان سمجھا، انہوں نے ان کی مہمانی کے لیے بھنے ہوئے بچڑے کا گوشت لے کے آئے. لیکن چونکہ وہ فرشتے تھے اور کچھ کھا نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھایا. اس زمانے میں رسم یہ تھی کہ اگر کوئی شخص میزبان کے یہاں کھانا پیش ہونے کے بعد نہ کھائے تو یہ اس بات کی علامت اور اس بات کی نشانی سمجھی جاتی تھی کہ وہ کوئی دشمن ہے جو کسی بری نیت سے آیا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا. اس موقع پہ فرشتوں نے واضح کر دیا کہ وہ فرشتے اور ان 2 کاموں کے لیے بھیجے گئے ہیں. ایک کون سا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دے کے ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے. اور دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے بعد وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کی طرف جانے والے تھے. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کے ساتھ ہی انہوں نے وہ کیا تھا. اور یہ صدوم کے نا وہ تھے، صدوم کے نبی بنائے گئے تھے. اور عراق کے نبی کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب جیسے کبھی وہاں بسینا تھے. اور یاد رکھو سمود اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا کرتا تھا، یا سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا. یاد رکھو کہ بربادی سمودی کی ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے سمود کو غارت کر دیا کیونکہ انہوں نے صالح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ان کی ناقدری کی اور ان کی بھی جان کے دشمن ہو گئے. اور وہ اونٹنی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، جو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ 40 ہاتھ کی جسامت کی اونٹنی بھیجے اور وہ پریگننٹ بھی ہو، کنسیو بھی کیا اور آتے ساتھ بچہ بھی دے دے، اور حاملہ ہو تو آتے ساتھ بچہ بھی دے دیا. اللہ نے اس معجزے کو پورا کیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ حضرت
صالح علیہ السلام یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو پیار سے تو جو مرضی ہاتھ لگائے، لیکن اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ پھر وہ ظاہر ہے ڈائریکٹ اللہ سے دشمنی اس کی ہو جائے گی نا، تو اللہ پھر اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کر دیا، کیا کہتے ہیں، ہود علیہ السلام سمود علیہ السلام کی اس کو کہ حضرت جبریل کو بھیجا کہ ایک زور سے انہوں نے چیخ ماری، چیخ مارنے سے زلزلہ آیا، زلزلہ آنے سے سارے گرے اور مر گئے۔ اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے، اور انہوں نے سلام کیا ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ پھر ابراہیم کو کچھ دیر نہیں گزری کہ ان کی مہمانی کے لیے ایک بنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو وہ ان سے کھٹک گئے اور ان کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، ہمیں آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے اور لوط کی قوم کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی اور وہ ہنس پڑی، کیونکہ کیوں ہنس پڑی؟ کیونکہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور بڑھاپے میں بچہ کہاں ہو سکتا ہے، آپ کو پتا ہے نا، لیکن جو چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وامرأتہ قائمۃ فضاحکت فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ کیا بولتی ہے؟ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، ہنس پڑی، تو ہم نے انہیں دوبارہ اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ انہوں نے کہا آپ کے بطن سے اسحاق ہوں گے، اسحاق کے بعد یعقوب ہوں گے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جس میں یوسف علیہ السلام اور بنیامین بھی، آگے یوسف علیہ السلام کا ہی قصہ آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی ہائے کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اور یہ میرے شوہر ہیں جو خود بڑھاپے کی حالت میں ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو گئے ہیں۔ واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں؟ آپ جیسے مقدس گھرانے پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ بے شک وہ ہر تعریف کا مستحق ہے اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے گھبراہٹ دور ہو گئی نا، ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ کوئی ہمارے ساتھ لڑائی کرنے نہیں آئے ہیں، اور یہ فرشتے ہی کھانے سے بے نیاز ہے، یہ پینے سے بے نیاز ہے، تو وہ ذرا ٹھیک ہوئے، ان کی طبیعت نارمل ہوئی۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے گھبراہٹ دور ہوئی، ان کو خوشخبری مل گئی، تو انہوں نے ہم سے لوط کے قوم کے بارے میں ناز کے طور پہ جھگڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوط علیہ السلام کے ساتھ کیوں ایسے، لوط علیہ السلام کی قوم کو کیوں تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے لاڈیاں نہیں کرتا بندہ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جو عراق میں ہی ایمان لا کر ان کے ساتھ وطن سے ہجرت میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کے صدوم کے شہر میں بھیجا، اور اس شہر کے لوگ شرک کے علاوہ ہم جنس پرستی کی خباثت میں مبتلا تھے۔ اس شہر کے لوگ عورتوں کو چھوڑ کے، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر نوجوان لڑکوں کے ساتھ غلط کام کرتے تھے، شہوت کرتے تھے۔ تو جب یہ دنیا میں پہلی قوم تھی جنہوں نے شہوت پرستی کو، یعنی یہ کیا کہتے ہیں ہومو سیکسولیٹی کو نا، مرد کے ساتھ غلط کام کرے، تو اس کو رواج دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کر صدوم کے شہر میں بھیجا، اور اس شہر کے لوگ شرک کے علاوہ ہم جنس پرستی کی خباثت میں مبتلا تھے۔ دو تھی، یا ایک تو شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، بت پرستی کرتے تھے، اور پھر یہ شہوت وہ ہم جنس پرستی کرتے تھے، جب ہومو سیکسولیٹی۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے ان 2 فرشتوں کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ شاید یہ لوگ سمجھ جائیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے فرمائشیں کرتے رہے کہ ابھی ان پر عذاب نازل نہ کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر تھے، اس لیے انہوں نے ناز کے انداز میں بار بار جس طرح عذاب کو مؤخر کرنے کی اور ٹالنے کی اور عذاب نہ کرنے کی فرمائش کی، تو اس سے اس آیت میں پیار بھرے اسلوب میں جھگڑنے سے تعبیر فرمایا کہ وہ ہم سے جھگڑتے رہ کے ایسا نہ کرو۔ تو پیار سے لاڈیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بار بار منع کر رہا ہے کہ بھائی آپ اس قوم پر عذاب نہ لائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے بردبار، اللہ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے، اور ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ تعریف کر رہے ہیں کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی، حضرت اسماعیل کے والد محترم کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے بردبار، یعنی بڑی ٹھہری ہوئی طبیعت تھی، اللہ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے، اور ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے ان سے کہا ابراہیم اس بات کو جانے دو
یقین کر لو تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کو کوئی پیچھے پیچھے کر نہیں لوٹا سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے گھبرائے، ان کا دل پریشان ہوا اور وہ کہنے لگے آج کا یہ دن بہت کٹھن ہے۔ اصل میں کیا ہوا یہ بھی سن لیں کہ لوط وہ اتنے خوبصورت فرشتے تھے نا، تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے اور انہیں بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ دوسری طرف وہ اپنی قوم کی بد فطرت اور بے حیائی سے واقف تھے، اس لیے ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ ان کی قوم ان مہمانوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لے گی، ان کے ساتھ ہوموسیکسولیٹی کرے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ وہ لوگ ان نوجوانوں کی آمد کی خبر سنتے ہی اس مقصد سے دوڑے ہوئے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیں، یعنی ان کے ساتھ گندا کام کرنے کے لیے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اس وجہ سے بہت پریشان تھے کہ یہ اتنے خوبصورت اور نوجوان لڑکے، میری قوم کے لوگ انہیں نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ تو آپ کا دل بڑا پریشان تھا، کہنے لگے آج کا دن بہت کٹھن ہے، یعنی میں کیا کروں، میرے گھر مہمان آئے وہ اتنے خوبصورت نوجوان لڑکے اور میری قوم ان کے ساتھ غلط کام کرے گی، اس وجہ سے پریشان ہو گئے۔ حضرت کون یہ کون پریشان ہو گئے؟ حضرت لوط علیہ السلام۔ تو حضرت لوط یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی نبی بھی غیب کا علم جاننے والا نہیں تھا، بس اتنا علم آتا تھا ہر نبی کو جتنا علم میں انہیں دیتا ہوں۔ تو اس لیے نبی کو سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب کرامت، وہ صاحب وہ غیب کی علم رکھنے والے ہیں، تو وہ اپنی درستگی کر لیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو حضرت حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر ڈرتے کیوں؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو دیکھ کر ڈرتے کیوں کہ یہ تو کھانا نہیں کھا رہے ہمارے گھر سے، اس کا مطلب یہ تو ہمارے دشمن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اتنا علم دیا جتنا ضروری تھا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے گھبرائے، ان کا دل پریشان ہو گیا اور وہ کہنے لگے آج کا یہ دن بہت کٹھن ہے۔ اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور اس سے پہلے وہ برے کام کیا ہی کرتے تھے۔ لوط نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی یہ جو تمہاری بیوی ہیں نا، اللہ کے نبی بھی ہمارے روحانی باپ ہے نا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں۔ ہمارے قرآن میں لکھا ہے کہ آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، یعنی یہ سورہ غالباً احزاب میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ تو لوط نے کہا اے میری قوم کے لوگوں یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ پاکیزہ ہیں جو تمہارے نکاح میں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ کہنے لگے اب لوط علیہ السلام اتنے پریشان ہو رہے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کچھ مطلب نہیں۔ تو ان بدبختوں نے کہا ہم تمہاری بیٹیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں تو یہ لڑکے دو جو نوجوان خوبصورت تھے اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ یعنی یہاں پر لوط علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں وہ بھی سن لیں۔ کسی بھی نبی کی امت میں جتنی عورتیں ہوتی ہیں اس نبی کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان بدکماش لوگوں کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہاری عورتیں جو میری روحانی بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں موجود ہیں، تم ان سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کر سکتے ہو، اور یہی فطرت کا پاکیزہ طریقہ ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی دلوں کو سکون پہنچاؤ۔ صدوم کی اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان یا قبیلے کا کوئی اپنا سگا آدمی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وہ تو عراق کے باشندے تھے اور اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ صدوم کے لوگوں کو ان کی قوم بھی قرآن کریم صدوم کے لوگوں کو ان کی قوم بھی قرآن کریم نے اس معنی میں کہا ہے کہ وہ اس کی امت تھے جن کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے انتہائی بے چارگی محسوس کی کہ اگر میرے خاندان کا کوئی فرد یہاں ہوتا تو شاید میری کوئی مدد کر سکتا۔ اب میں اگر ان بچوں کو، لڑکوں کو، خوبصورت نوجوان لڑکوں کو ان کو حوالے نہیں کروں گا تو یہ تو مجھے ہی مار دیں گے۔ تو وہ سوچنے لگے کاش میری اپنی قوم میں سے بھی کوئی ہوتا، میں تو کہاں سے آیا ہوں، میں تو عراق سے اپنے چچا جان یعنی حضرت ابراہیم کے ساتھ یہاں پہ صدوم میں آ کے بس گیا ہوں، یہاں میرا اپنا سگا تو کوئی نہیں ہے جو میرے ساتھ مل کر میرے ساتھ مل کر ان جو مہمان آئے ان کی حفاظت کر سکے۔ اب فرشتوں نے کہا، اب فرشتوں کی باری تھی، اب فرشتوں نے لوط سے کہا اے لوط علیہ السلام سے کہا اے لوط علیہ السلام
ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ کافر لوگ ہرگز تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے، لہٰذا تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ہاں مگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو اور لوگوں پہ آ رہی ہے، یقین رکھو یقین رکھو ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، کیا صبح بالکل نزدیک نہیں آ گئی ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا اور ان پہ پکی مٹی کی تہ بتہ پتھر برسائے۔ اس موقع پر فرشتوں نے بات کھول دی کہ ہم جب دیکھا نا کہ لوط علیہ السلام تو پریشان ہی ہوئے چلے جا رہے ہیں، بہت ہی گھبرا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان نوجوان خوبصورت لڑکوں کو اپنی قوم سے کیسے بچائیں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ فرشتوں نے کہہ دیا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ نہ گھبرائیں، یہ آپ کا یا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ہمیں ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، صبح تک ان کا قلع قمع ہونے والا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر بستی سے راتوں رات نکل جائیں تاکہ اس عذاب سے محفوظ رہیں، یعنی ہم یہاں کھڑے ہیں، ہمیں تو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ فرشتے تھے۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور اپنی قوم کی بدعمالیوں میں ان کا ساتھ دیا کرتی تھی، اس لیے یہ ان کی بیوی نے جا کے خبر دی تھی کہ ہمارے گھر بڑے خوبصورت لڑکے آئے، ان کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کر لو، اس لیے حکم ہوا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ دوسروں کے ساتھ وہ بھی عذاب کا شکار ہوگی۔ روایت میں ہے یہ کل 4 بستیاں تھیں جس میں یہ بدکماش لوگ بستے تھے، ان ساری بستیوں کو فرشتوں نے جوں کا توں اٹھا کر، جیسے ٹرے میں آپ بہت سارے کپ رکھ دینا اور کھانے کا سامان رکھ دینا، کوئی وہ جیسے ریل گاڑی میں چائے چائے کا آواز لگا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح پوری کے پوری بستی کو اٹھا کر فرشتوں نے جوں کا توں اٹھا کر زمین پر اوندا پٹک دیا، اتنی دور تک آسمان پہ لے گئے اس بستی کو اٹھا کر جبریل امی کے اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور مرغوں کے اذان دینے کی آوازیں ساری کے ساری کہاں پہنچی؟ آسمان کے فرشتوں تک، وہاں سے اللہ نے اوندا یعنی الٹا کر کے رکھ دیا، الٹا دیا، اور جو اوپر کا حصہ تھا نیچے، نیچے کا حصہ اوپر آ گیا اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بحر میت یعنی ڈیڈ سی، جسے بحر مردار بھی کہا جاتا ہے، ان بستیوں کے الٹنے سے پیدا ہوا، ورنہ کبھی کسی بڑے سمندر سے اس کا رابطہ نہیں ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ بستیاں دھاڑ سے آ کے نیچے گری نا تو کیا ہوا، گڑھا پڑ گیا اور گڑھے سے پانی نکل آیا، تو یہ سمندر وہی ہے، اس بستی کے الٹائے جانے سے نا سمندر پھٹ پڑا ہے، ورنہ یہاں پر پہلے کوئی سمندر کے آثار نہیں تھے، لوگوں کا اندازہ ہے یہ، واللہ عالم۔ اچھا آج اللہ تعالیٰ جن پر تمہارے اب کیا ہے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا اور ان پر پکی مٹی کے تہ بتہ پتھر برسائے، یعنی جب یہ نیچے گرے تو ان پر وہی والی ان کا اپنا ملبہ آ کے گر گیا جن پہ تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور اس پہ ان پتھروں پہ نشان لگے ہوئے تھے کس کس کو مرنا ہے، کس کس کے لگنا ہے، کون سا پتھر، اور یہ بستی مکہ کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے یعنی ابھی آپ کو میں نے عراق کا یہ صدوم کا بتایا، عراق کا بتایا، اور اب یہ مدین جو ہے مصر کے قریب کا ایک شہر ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر آئے تھے، اور کیوں بھاگے تھے وہ بھی بتاتی ہوں، اور شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، ان کی بیٹی صفورہ سے ان کا نکاح ہوا، جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور یہ بستی مکہ کے ظالموں سے کچھ دور نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بستی ابھی بھی موجود ہے، اے ظالموں تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر رہے ہو نا، تم یہ دیکھو کہ اپنے قریب ہی ذرا سا ٹریول کرو، سفر کرو، دیکھو کہ پوری کے پوری بستی کو اللہ نے اٹھا کر کیسے پھینک دیا، اتنی دور نہیں ہے، تمہیں بھی پتہ چلے کہ تم میرے نبی سے دشمنی کر رہے ہو، تمہارا کیا حال ہوگا یہ خود سوچ لو۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کے بھیجا، انہوں نے ان سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ خوشحال ہو اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے آخر میں آپ نے روح سخن یعنی اللہ تعالیٰ نے بات کو موڑا کس طرف، مکہ مکرمہ کے کافروں کی طرف، اور ان کو توجہ دلائی کہ اگر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ علاقہ تم سے زیادہ دور نہیں ہے، جب تم تجارت کے لیے شام جاتے ہو تو یہ علاقہ تمہارے راستے میں پڑتا ہے، اگر تم میں ذرہ برابر بھی عقل ہے، معقولیت ہے، تو تمہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔
मदियन और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का तारुफ ये सुन लीजिए। मदियन का इलाका बड़ा जरखेज था और यहाँ के लोग बहैसियत मजमूई खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनकी खुशहाली की दो वजूहात जो है खास तौर पे जिक्र हुआ है यहाँ पे। यानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनकी खुशहाली का दो वजह से खास तौर पे जिक्र फरमाया। एक ये कि इतनी खुशहाली के बाद तुम्हें धोखाबाजी करके कमाई करने की जरूरत नहीं है, फिर तुम धोखाबाजी क्यों कर रहे हो। और दूसरे ये कि इस खुशहाली के नतीजे में तुम्हें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए था। शुएब अलैहिस्सलाम की जो आज मैं आपको कह सकती हूँ कि जो हर नबी के दौर में, यानी जो जो गुनाह था जिसकी वजह से पूरी उस नबी की पूरी उम्मत गारत हो गई सिवाय नेक लोगों के, वो तमाम बुराइयां आज उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं। अब आप लोग कहेंगे कि कौन कौन सी। अब मदियन, ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम क्या करती थी, नाप तोल में कमी करती थी। लेने के औजान अलग थे, देने के औजान अलग। अपने लिए देते हुए 800 ग्राम का बट्टा रखा हुआ था और लेते हुए 100 ग्राम 1000 ग्राम का। और मिलावट करते थे, नाप तोल में कमी करते थे और जखीरा अंदोजी करते थे। और ये सब कुछ आप देख लें, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी हो रहा है। और भत्ता लेते थे, यानी डाके डालते थे, चौक चौराहों पे बैठ जाते थे। जब लोग गुजरते थे तो उनको मजबूर करते थे कि वो कोई टैक्स दे के जाए। ऐ मेरी कौम के लोगों, नाप तोल पूरा पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीजें घटाकर ना दिया करो और जमीन में फसाद फैलाते मत फिरा करो। इस कौम के बाज अफराद रास्तों पर चौकियां लगाकर बैठ जाते थे और मुसाफिरों से जबरदस्ती टैक्स वसूल करते थे और बाज लोग मुसाफिरों पर डाका डालते थे। इस फिक्रे में इनकी इस बदउनवानी यानी इनके वो जुर्म बताए हुए हैं। अगर तुम मेरी बात मानो तो इन लोगों का हक उनको देने के बाद जो कुछ अल्लाह का दिया बच रहे वो तुम्हारे हक में कहीं बेहतर है। अगर ना मानो तो मैं तुम पर पहरेदार मुकर्रर नहीं हुआ, मेरा काम सिर्फ है तुम्हें समझा दूं, इसके अलावा मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। वो कहने लगे, है शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हमारे बाप दादा जिनकी इबादत करते आए हैं हम उन्हें भी छोड़ दें और अपने मालो दौलत के बारे में जो कुछ हम चाहें वो हम वो भी ना करें। यानी हम जो इतने अरसे से हमारे बाप दादा जिनकी परस्तिश पूजा करते थे, हम आपकी बातें मानकर हम एक अल्लाह की परस्तिश शुरू कर दें और अपने बाप दादाओं के तरीके से हट जाएं। बाकी तुम तो बड़े अक्लमंद नेक चलन आदमी हो। ठीक है, यहाँ पर भी देखे टाउंट किया है इन लोगों ने। और शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, है मेरी कौम के लोगों, जरा मुझे ये बताओ, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील पर कायम हूँ, यानी नबूवत मिली है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला की तरफ से हदायत लेके आया हूँ और इसने खास अपने पास से मुझे अच्छा रिस्क अता फरमाया है। इस रिस्क से मुराद खाने पीने वगैरह का सामान भी हो सकता है और इस सूरत में ये मतलब भी होगा कि जब अल्लाह ताला ने मुझे सीधे सीधे तरीके से मुझे रिस्क अता फरमाया तो मैं उसके हसूल के लिए वो गलत तरीके क्यों अख्तियार करूं जो तुम करते हो। यानी तुम गुंडा टैक्स लेते हो, तुम मिलावट करते हो, तुम नाप तोल में कमी करते हो। मुझे अल्लाह ताला ने जो दिया है रिस्क वो बहुत बेहतर है, तो फिर मैं तुम्हारे गलत तरीके पे क्यों चलूं। और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं जिस बात से तुम्हें मना कर रहा हूँ तुम्हारे पीछे जाकर वही काम खुद करने लगूं। मेरा मकसद अपनी इस्तात की हद तक इस्लाह के सिवा कुछ नहीं है और मुझे जो कुछ तौफीक होती है सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद से होती है। यानी मैं खुद नेक नहीं बना, मुझे मेरे रब ने नेक बना दिया। तो सिर्फ अल्लाह की मदद से होती है, उसी पर मैंने भरोसा कर रखा है, उसी की तरफ मैं हर मामले में रुजू करता हूँ। और ए मेरी कौम, मेरे साथ जिद का जो मामला तुम कर रहे हो वो कहीं तुम्हें इस अंजाम तक ना पहुंचा दे कि तुम पर भी वैसी ही मुसीबत नाजिल हो जैसी नूह की कौम पर या हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर या सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर। अब आपको पता है नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर क्या हुआ था, सारे के सारा सैलाब में डूब गए, 40 दिन तक पानी आता रहा और सब मर के काफिर हलाक हो गए, इनकार करने वाले, अल्लाह को ना मानने वाले। और हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर 8 दिन 7 रातें आंधियां चली, उनके जिस्म एक दूसरे से टकराए, सर पाश पाश हो गए। और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पे एक चिंगार थी, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जलजला था जिसकी वजह से सारे गिरे और मर गए। और अल्लाह ताला फरमाते, अच्छा, और लूत की कौम तो तुमसे कुछ दूर भी नहीं है, यानी लूत अलैहिस्सलाम की कौम को देखना चाहते हो तो बहुत करीब है, तुम्हारे तुम्हारे तिजारत के सफर में सामने है। तुम अपने रब से माफी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो और यकीन रखो मेरा रब बड़ा मेहरबान, बहुत मोहब्बत करने वाला है। वो बोले, ऐ शुएब, तुम्हारी बहुत सी बातें तो हमारी समझ में नहीं आती और हम देख रहे हैं तुम हमारे दरमियान एक कमजोर आदमी हो और अगर तुम्हारा खानदार ना होता
تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے. کیسے؟ اپنے نبی کو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا. شعیب نے کہا اے میری قوم کیا تم میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے؟ یعنی تم مجھے اس لیے چھوڑ رہے ہو کہ میرا خاندان ہے؟ تو یہ بتاؤ تم اللہ سے نہیں ڈر رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا فرستادہ یعنی بھیجا ہوا ہوں, اور اس کو تم نے بالکل ہی پس سے کچھ ڈال دیا اللہ رب العزت کو. یقین جانو جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس سب کا پورا پورا احاطہ کیا ہوا ہے. ایک ایک تمہارے ایکشن کو اور ایک ایک تمہارے ڈائلاگ کو, ایک ایک تمہاری حرکت کو محفوظ کر رہا ہے میرا رب. اور اے میری قوم تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہو عمل کیے جاؤ, میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں. یہ شعیب علیہ السلام نے کہا. ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا, اور کون ہے جو جھوٹا ہے. اور تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں. اور آخر کار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چنگاڑ نے آ پکڑا, اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے منہ گر گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے. یاد رکھو مدین کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی. اللہ نے ان کے لیے بھی ایسی چنگاڑ کا انتظام کیا, زلزلے کا, اور ان کی پوری قوم کو ختم کر دیا. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانی اور روشن دلیل کے ساتھ پیغمبر بنا کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا. اب اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے تو انہوں نے فرعون ہی کی بات مانی. حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھی. وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا اور ان سب کو دوزخ میں لا اتارے گا, اور وہ بدترین گھاٹ ہے جس پر وہ کوئی اترے. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ فرعون کو دیکھو کتنا بڑا بادشاہ تھا, لیکن اس کے ماننے والے کہاں ہوں گے؟ جہنم میں جائیں گے. وہ جنت کی امید نہ رکھیں, وہ جہنم میں جائیں گے, اور فرعون ان کے آگے آگے ہوگا اور ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں برے کام کا برا نتیجہ یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. بسم اللہ. اور پھٹکار اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرعون کا ذکر اس لیے رکھ لیا, بتایا کہ فرعون کے پاس بہت سب کچھ تھا, بڑا مال تھا, بڑی شان تھی. وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں اعلیٰ رب ہوں. اس کے پاس بڑی وہ تھی طاقت, بڑی حکومت تھی اس کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھ آج فرعون کا نام و نشان مٹ گیا, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اور پھٹکار اس دنیا میں بھی اس کے پیچھے لگا دی گئی, اور قیامت کے دن بھی. یہ بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے. یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے کچھ بستیاں وہ ہیں جو ابھی اپنی جگہ کھڑی ہیں, اور کچھ کٹی ہوئی فصل کی طرح بے نشان بن چکی ہیں, اور ان پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمہارے پروردگار کا حکم آیا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے وہ ان کے ذرہ برابر بھی کام نہ آئے. انہوں نے اس کو تباہی کے سوا اور کچھ نہیں دیا. اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں تمہارا رب جب ان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک, بڑی سخت ہے. ان ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو. وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا, اور وہ ایسا دن ہوگا جسے سب کے سب کھلی آنکھوں دیکھیں گے, جس میں کوئی شبہ نہیں ہوگا. فرعون کا ملک مصر فرعون کے غرق ہونے کے بعد بھی باقی رہا, اور عاد و سمود اور قوم لوط علیہ السلام کی بستیاں ایسی تباہ ہوئیں کہ بعد میں آباد بھی نہ ہو سکیں. ہم نے اسے ملتوی کیا ہے تو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہے, یعنی قیامت کو. جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکے گا. پھر ان میں کوئی بدحال ہوگا اور کوئی خوشحال. چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے, جہاں ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی, اور یہ اس میں ہمیش رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے, اللہ یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو, یعنی اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ کچھ اور سوچ لے. لیکن ہوگا سب کے ساتھ ہی, سب نکموں کے ساتھ, سب گناہگاروں کے ساتھ ایک جیسا. یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح سے عمل کرتا ہے. اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیش رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے, اللہ یہ کہ تمہارے ربی کو کچھ اور منظور ہو. یہ کیسی عطا ہوگی
جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی. جنت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. مثال دی ہے کہ اگر اس پوری دنیا کو کنک سے باجرے سے یا دالوں سے بھر دیا جائے یا چاولوں سے بھر دیا جائے, 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے اور اپنی چونچ میں بس ایک چونچ بھر کے لے جائے, تو یہ اناج کبھی ختم ہو جائے گا, یہ امید کی جا سکتی ہے. لیکن جنت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی, دوزخ کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. لہٰذا اے پیغمبر, یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک میں نہ رہنا. یہ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادے پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے. یقین رکھو ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا چکا دیں گے, جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا. اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کو پورا عذاب آخرت میں دیا جائے گا, تو ان کا فیصلہ ہمیں دنیا میں ہو چکا ہوتا. اللہ تعالیٰ دیکھ لیں یہودی کیا کر رہے ہیں اس وقت, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان کا فیصلہ جو ہے آخرت میں ہوگا. دنیا میں بھی ان پر عذاب نازل کریں گے لیکن آخرت کا عذاب دیکھنے والا ہوگا. اور یہ لوگ اس کے بارے میں ابھی تک سخت قسم کے شک میں پڑے ہیں. اور یقین رکھو سب لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ تمہارا پروردگار ان کے اعمال کا بدلہ تمہارا پروردگار ان کے اعمال کا بدلہ پورا دے گا. یقیناً وہ ان کے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. لہٰذا اے پیغمبر, جس طرح تمہیں حکم دیا گیا اس کے مطابق تم بھی سیدھے سچے راستے پہ ثابت قدم رہو, اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں اور حد سے آگے نہ نکلو. یقین رکھو جو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنانے کو کہہ رہے ہیں, یقین رکھو جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے. اور مسلمانوں, ان ظالم لوگوں کی طرف جھکنا بھی نہیں, ان ظالم لوگوں کی طرف جھکنا ذرا بھی نہ جھکنا. کبھی دوزخ کی آگ تمہیں بھی آ پکڑے اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم کے دوست میسر نہ آئے, پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ کرے. اے پیغمبر, دن کے دونوں سروں پر رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو. دن کے دونوں سرے مراد فجر اور عصر کی نمازیں ہیں, اور بعض مفسرین نے ان سے فجر اور مغرب کی نمازیں مراد لی, اور رات کے حصوں کی نماز سے مراد مغرب, عشاء اور تہجد کی نمازیں ہیں. اور اے مسلمانوں, اے پیغمبر, دن کے دونوں سروں پر اور رات کی کچھ حصوں میں نماز قائم کرو. یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مان لیں اور صبر سے کام لو, اس لیے کہ اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے. تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں, بھلا ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن کے پاس اتنی بچی کچھ سمجھ تو ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے. ہاں, تھوڑے سے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی تھی. اور جو لوگ ظالم تھے وہ جس عیش و عشرت میں تھے اسی کے پیچھے لگے رہے اور جرائم کا ارتکاب کرتے رہے, ایک پر ایک جرم کرتے رہے. اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے جبکہ اس کے باشندے صحیح روش پر ہوں. اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیرو بنا دیتا, یعنی سارے انسان صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے, مگر کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور کرنا حکمت کا تقاضا نہیں ہے. اس لیے انہیں اپنے اختیار سے مختلف طریقے اپنانے کا موقع دیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب مومن بن جاتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اچھا برا سب کچھ بتا دیا. اب تمہاری مرضی, جیسے ایک کلاس میں سارے ٹاپرز نہیں ہو سکتے, استاد بتا رہے ہیں ان کو کہ یہ چیزیں آنی ہے, پڑھ لو, اس پر محنت کر لو. اب جو محنت کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو فرسٹ پوزیشن پہ دے دیتا ہے, جو نہیں کرتے وہ پھر فیل ہو جاتے ہیں. اس لیے انہیں اپنے اختیار سے مختلف طریقے اپنانے کا موقع دیا گیا ہے, اور وہ اب ہمیشہ مختلف راستوں پہ رہیں گے. البتہ جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے گا ان کی بات اور ہے کہ اللہ انہیں حق پر قائم رکھے گا, اور اسی امتحان کے لیے اس نے اس کو پیدا کیا ہے. اور تمہارے رب کی وہ بات پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی, میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے دونوں سے بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ اللہم لا نجلنا منہم, اللہ ہم ان میں شامل نہ ہو. اور اے پیغمبر, گزشتہ پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچائیں, یعنی تمہیں سہارا دیں. تم سوچو کہ تمہیں کوئی پتھر مارے تو تمہیں خیال آئے کہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. اور اگر کوئی تمہارا دل دکھائے, تمہاری بات سن کر کہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تم مجنون ہو, تم ساحر ہو, تم کاہن ہو, تم شاعر ہو, تو تمہارا دل نہ ٹوٹے, کیونکہ پہلے بھی نبیوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا. ان واقعات کے زمن میں تمہارے پاس جو بات آئی ہے وہ خود بھی
خود بھی حق ہے اور تمام مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ان سے کہو تم اپنی موجودہ حالت پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں اور تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنا پوشیدہ آسمان اور زمین میں جتنے پوشیدہ بھید ہیں وہ سب اللہ رب العزت کے علم میں ہیں اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ لہٰذا اے پیغمبر اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو تمہارے پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی سیدھا سچا راستہ یہ ہے کہ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط رکھو، اللہ تعالیٰ ان سب کی سازشوں کو بے نقاب کر دے گا اور ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ سورہ یوسف، سورہ یوسف بہترین سورت۔ قرآن میں سورہ یوسف کے واقعے کو، حضرت یوسف کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص، سب سے بہترین، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین واقعہ کس کو فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین واقعہ، اللہ نے سب سے بہترین واقعہ جو ہے سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بتایا۔ آئیں اور یہ سورہ یوسف بھی اب سن لیں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ اے محمد تم ہمیں یہ قرآن سناتے ہو، یہ تو قصے کہانی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ قصے کہانی ہے، یہی آ کر پوچھتے تھے۔ ان کے جواب میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں زیادہ تر۔ سورہ کہف کا بھی یہی ہوا ہے اور ان کا بھی یہی ہوا ہے، سورہ یوسف کا۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ بعض روایت میں کچھ یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروایا تھا کہ بنو اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے، فلسطین میں رہتے تھے، مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے؟ یعنی اس وقت جو فلسطین ہے نا، اس کو سمجھنے آپ، دمشق، شام سب اس وقت فلسطین ہی تھا۔ اب یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے مختلف نام بنا دیے گئے۔ تو بتاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے گھر والے جو تھے مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے؟ ان لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کے پاس چونکہ بنو اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، اس لیے آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس طرح آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ معذاللہ سچے نبی نہیں ہیں اللہ کے۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی، جس میں پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ یہ لوگوں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور یہ 12 بھائی یوسف علیہ السلام سمیت مصر کیوں آ کر آباد ہو گئے؟ اللہ نے پورا ایک A to Z واقعہ بتایا۔ دراصل بنو اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، انہی کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے لاڈ سے اسرائیل کہا۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل اللہ کے بندے کے بیٹے۔ ان کے 12 صاحبزادے تھے، انہی کی نسل سے بنو اسرائیل کے 12 قبیلے پیدا ہوئے۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادوں کے ساتھ فلسطین میں مقیم تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین بھی شامل تھے۔ ان دونوں کے سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، جہاں سے ایک قافلے نے انہیں اٹھا کر مصر کے ایک سردار کے ہاتھ بیچ دیا۔ شروع میں وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن اس واقعے کے تحت جس کی تفصیل اس صورت میں آ رہی ہے، اس سردار کی بیوی زلیخا نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ کے ایک خواب کی صحیح تعبیر دینے پر بادشاہ ان پر اس قدر مہربان ہوا حضرت یوسف پر کہ انہیں نہ صرف جیل سے نکال کر باعزت بری کر دیا، بلکہ انہیں اپنا وزیر خزانہ مقرر کر دیا، اور بعد میں حکومت کے سارے اختیارات انہیں کو سونپ دیے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو فلسطین سے مصر بلوا لیا۔ اس طرح بنو اسرائیل فلسطین سے مصر میں منتقل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی اس میں بتا دیا، اور پوچھتے کون تھے؟ یہی آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، اور پھر بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعات بتاتے تھے تو کہتے تھے، یعنی اس کا پورا کے پورا واقعہ بتاتے تھے تو کہتے تھے اوہو یہ تو قرآن کو کیا پڑھنا، قرآن تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔ اللہ معاف کرے۔ الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن۔
الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہیں. ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں، تاکہ تم سمجھ سکو. اے پیغمبر، ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں. اور بہترین واقعہ یہ ہے جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا، ابا جان. اب یہ بات سن لیں. یعقوب علیہ السلام، جن کا یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کہا، یعنی اللہ کا بندہ، پیار سے کہا. ان کے 2 بیویاں تھیں، اور 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کے 10 بیٹے تھے اور دوسری بیوی کے 2 بیٹے تھے. 10 بیٹے ایک طرف اور 10 بیٹے ایک طرف اور 2 بیٹے ایک طرف. 2 بیٹوں میں سے بنیامین اور یوسف علیہ السلام تھے اور باقی 10 الگ تھے. یہ آپس میں اللاتی بہن بھائی کہلاتے ہیں. جب آپ سراجی کے اصول پڑھیں گے نا تو اس میں یہ ہے کہ یہ آپس میں اللاتی بہن بھائی تھے. جب باپ ایک ہو اور بیویاں دو ہوں، ان کی آپس کی اولاد اللاتی بہن بھائی کہلاتی ہے. اے پیغمبر، ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو. اے پیغمبر، ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں. یعنی اللہ نے اس کو کیا کہا؟ آسن القصص. جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا، ابا جان. یعنی یوسف علیہ السلام کتنے سال کے؟ 7 سال کے یا 6 سال کے. اور آ کے کہہ رہے ہیں ابا جان، یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے. میں نے 11 ستارے دیکھے اور ایک چاند اور ایک سورج دیکھا. میں نے دیکھا یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا، بیٹا یہ خواب اپنا بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کرے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یعنی ساتھ ہی کہہ دیا کہ شیطان بہکا سکتا ہے. یہ خواب جو تم نے بتایا ہے یہ بس مجھے ہی بتانا اور کسی کو نہ بتاؤ. حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے. اس کی تعبیر یہ کہ یوسف علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام ملنے والا ہے. ان کے 11 بھائی اور ماں باپ کسی وقت ان کے متی اور فرمانبردار بن جائیں گے. دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے. ان میں 2 بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک والدہ سے تھے، اور باقی صاحب دادے ان کی دوسری اہلیہ سے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا، ڈر ہوا کہ دوسرے سوتیلے بھائیوں کو اس وقت خواب کی وجہ سے حسد نہ ہو کہ یہ اس کو اتنا بڑا رتبہ ملے گا، اسے مار ہی نہ دے کہیں، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر بیٹھے. اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی ہے. اور تم پر یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ پر اور ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی. یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں. اب ایک بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے یہ پیدا ہوئے نا اسحاق سے، یعنی اما سارا کی میاں کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ان سے پیدا ہوئے اما سارا سے اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام سے یہ نبیوں کا سلسلہ بہت دور تک گیا. تو اور یہیں سے انہی حضرت ابراہیم سے بیٹا پیدا ہوئے حضرت اما ہاجرہ کے ذریعے حضرت اسماعیل، اور اسماعیل سے صرف ایک نبی پیدا ہوئے. وہ کون سے تھے؟ ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی ہے. اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ پر اور ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی. یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ تمہیں بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کو آگے چلائے گا. یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں.
یہ بظاہر ان کافروں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ بنو اسرائیل کس وجہ سے فلسطین چھوڑ کر مصر میں آباد ہو گئے. یعنی اگرچہ ان کے پوچھنے کا اصل مقصد تو اپنے خیال کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس کرنا تھا، لیکن ان میں ذرہ برابر بھی عقل ہوتی تو اس واقعے میں ان کے لیے بہت سی عبرتیں ہیں. اول تو یہ سبق کی کیا کم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس واقعے کا جاری ہونا جو کہ 2-2.5 ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے آپ کی نبوت کی کھلی دلیل ہے. دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جتنی سازشیں سازشیں کی گئیں، چاہے وہ ان کے بھائیوں نے کی ہوں یا زلیخا نے کی ہوں یا اس کی سہیلیوں نے، آخرکار ان ساری سازشوں کا پول کھل گیا اور عزت اور فتح تمام طور حضرت یوسف علیہ السلام کے حصے میں آئی. اور یہ بہت خوبصورت دعا بھی بتاؤں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کی تھی اور اللہ نے اس کو کیسے قبول کیا وہ بھی دیکھیے. یہ اس وقت کا واقعہ جب یوسف کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پہ ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی، اس کے سگے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے. یعنی ہمارا باپ جو ہے نا جو ہے وہ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتا ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا ہے. یعنی یہ تو سارے جوان ہو گئے تھے نا، تو کہا کہ حالانکہ ہم ان کا زیادہ ہاتھ بازو ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں. اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل کر کے قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک کر آ جاؤ تاکہ ہم تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ. تو گویا ان کا یہ خیال تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ ایک گناہ ہوگا، ہر گناہ کی معافی توبہ سے ہو سکتی ہے، چنانچہ توبہ مانگ کے پساری عمر ہم نیکی کا کام کریں گے، ابھی تو یوسف سے جان چھڑا لو. ٹھیک ہے. انہی میں ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اس سے کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے. اور یہ یہودا تھا یوسف علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا تھا. اچھا، چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا ابا یہ آپ کو کیا ہو گیا کہ چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا ابا یہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لیے پکے خیر خواہ ہیں. کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجئے تاکہ وہ کھانے پینے اور کچھ کھیل کودنے پر کچھ کھا پی لے اور کچھ کھیل کود لے. یقین رکھیں ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا لے گا. یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے، یعقوب نے کہا تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس جدائی کا غم ہوگا اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھانا لے جائے، کھا جائے. وہ بولے ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، ہم ایک بڑی جماعت کی شکل میں ہیں مضبوط، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی ہم تو بالکل گئے گزرے ہو گئے. بعض روایت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ بھیڑیے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بچے تھے، روایت میں ان کی عمر صرف 7 سال بتائی گئی ہے، اس لیے یہ وحی نبوت کی وحی نہیں تھی. پھر یہ ہوا کہ جب وہ یعنی نبی بن کر جو وحی آتی ہے وہ نبوت کی وحی ہوتی ہے. پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے کر چلے گئے انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ انہوں نے ڈال بھی دیا. تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے. انہوں نے یہ کام کیا تھا، ایک وقت آئے گا یعنی تم اپر پوزیشن پہ ہوگے، تم ان سے اوپر کی پوزیشن میں ہوگا، تمہیں ان کو بتاؤ گے، جتلاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا تھا بچوں. اب چنانچہ پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا. تو ہم نے یوسف پر وہی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کیا کام کیا تھا اور اس وقت تمہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو. اور رات کو یعنی یوسف وہ تو سب لمبے دھڑنگے ہو گئے تھے نا، بڑے ہو گئے تھے، ان کے تو چہرے بن گئے تھے نا. یوسف علیہ السلام تو 7 سال تھے. اب 7 سال بعد کیا یوسف علیہ السلام کی جب ان کی ملاقات ہوئی تھی تو یہ یوسف علیہ السلام 40 سال کے تھے. تو اب آپ کو پتہ ہے 32 سال 33 سال بعد انسان کتنا چینج ہو جاتا ہے نا. چنانچہ کیا ہوا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے انہوں نے یہ کیا کام کیا تھا اور اس وقت تمہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو. اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے، کہنے لگے ابا جی یقین جانے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اسے کھا گیا
اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو. اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون یعنی بکری کا خون بکرے کا یا بکری کا خون لگا کر نا لے آئے تھے اور کہا دیکھیں یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نے کھا لیا. ٹھیک ہے نا. تو ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے. اب تو میرے لیے سب, کیونکہ انہوں نے قمیض دیکھ لی نا, قمیض بالکل ثابت تھی, تو دل میں سوچا کہ بڑا بڑا عقلمند بھیڑیا تھا کہ قمیض کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے کھایا میرے بیٹے کو. تو سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے. اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے, اور جو باتیں تم جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے. اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہاں ایک قافلہ آیا. قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا. اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا, لو خوشخبری سنو, یہ تو ایک لڑکا ہے. اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا. اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا پورا علم تھا. اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا, اور جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی, اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہ تھی. یہاں پر آج ہمارے 12 رکوع ختم ہوئے. اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے تکمیل فرمائی. 12 رکوع اللہ پاک کے حکم سے 12واں پارے کے 12 رکوع اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آج پایا تکمیل تک پہنچائے. اچھا, اب آپ کو پتا ہے میری پیاری بہنوں پیاری دوستوں کہ ایک جو ہے وہ مہینہ ہم پر شروع ہے, یہ ہے شعبان کا مہینہ. اور شعبان کا مہینہ جو ہے شعبان کا مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. روزے حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں روزے رکھتے تو رکھتے رکھتے ہی چلے جاتے تھے, اور پھر چھوڑتے تھے تو پھر گیپ ڈال لیتے تھے, پھر رکھ لیتے. لیکن کوئی رمضان سے 2-4 دن پہلے ہی روزے کو چھوڑ دیتے تھے, کیونکہ اس طرح نا پھر رمضان کے روزوں میں اور ان میں فرق نہ محسوس ہوتا. اس لیے کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. فرماتے تھے کہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے اللہ تعالیٰ. اور شعبان کے مہینے میں جو دیگیں پکا کے یا حلوے مانڈے بنانے کا کوئی تصور نہیں ہے. کسی بھی عمل کو جو ہے یہ دیکھیں کہ اگر وہ اللہ نے کیا, اللہ کے نبی نے کیا ہو, یا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو کوئی بھی عمل, یا پھر صحابہ نے کیا ہو اور تبع تابعین نے کیا ہو, تو وہ عمل صحیح ہوتا ہے, وہ اوتھینٹک ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں مل رہا. چنانچہ یہ ضرور ہے کہ آپ اس مہینے میں روزے رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ اس 14ویں اور 15ویں رات شعبان کی ہے, اور اس میں جو ہے 14ویں اور 15ویں شعبان کی رات میں جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے آپ اس کا طریقہ یہ کہ مغرب کے ٹائم ہی وضو کر لیں, نماز مغرب پڑھیں, اور اس کے بعد اللہ کی جس چیز میں آپ کو سکون مل رہا ہے, نوافل پڑھنے میں سکون مل رہا ہے نوافل پڑھیں, اگر ذکر میں سکون مل رہا ہے ذکر کریں, کبھی نوافل پڑھ لیں, کبھی قرآن پڑھ لیں, کبھی ذکر کر لیں. اور اسی طرح سے آپ جتنی آسانی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ اس رات جو ہے پورے سال کے جو ہے مختلف احادیث کے ساتھ, کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ضعیف احادیث ہے, تو یاد رکھیں کہ بہت سی ضعیف احادیث مل کر کبھی ہو جاتی ہیں طاقتور ہو جاتی ہے. تو پھر جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ اس سال جو ہے پورے سال کے نامہ اعمال ترتیب دیے جاتے ہیں اور شب قدر کی رات میں ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں, یعنی فرشتوں کو یہ لسٹیں پکڑا دی جاتی ہیں. لیکن اس کی ترتیب جو ہے 14ویں اور 15ویں رات کی شعبان کو بن جاتی ہے. کل انشاءاللہ تھوڑا سا اور بتا دوں گی. اور کچھ تھوڑی سی بات اور جو ایک اہم ٹاپک ہے, ایک بہن ہے اللہ ان کا بھلا کرے, صرف 2 منٹ کی بات کروں گی, اس کے بعد میں نماز کا مطلب پھر دعا کراتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش میں جب پیدا کیا نا سب روحوں کو, تو اللہ تعالیٰ نے جب تمام پیغمبروں کی روحوں کو پیدا کیا تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بنایا.
پیدا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں آخری نبی بنا کر بھیجا، اس لیے کہ یہ مصلیحت تھی کہ اب جو پہلے نبی آئے ان کو جو سلیبس ملا، ان کو جو کتابیں ملی وہ پرائمری درجے کی تھی، وہ سیکنڈری درجے کی تھیں، سمجھ آ رہی ہے نا، وہ پرائمری اور سیکنڈری تھی، لیکن یہ پی ایچ ڈی کتاب جو ہے نا، یعنی یہ ایسی کتاب جس کے بعد کسی اور کتاب، یعنی قرآن مجید، جس کے بعد کوئی اور کتاب بہترین اس سے بہترین نہیں آ سکتی، یعنی اب یہ قرآن مجید جو ہے قیامت کی صبح تک اسی کو لے کر اسی کے اصول اور ضوابط پہ چلنا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں گے، اور یقیناً ہم کب کہاں ہم جنت میں جانے والے ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں ایک بات کو اور یاد رکھنا ہے کہ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ نبی بناتے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابی تھے اور خلیفہ رسول تھے، یعنی دوسرے نمبر پر خلیفہ بنائے گئے، یعنی خلافت راشدہ کے میں خلافت ملی۔ اس کے علاوہ بس نبوت کا سلسلہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے ایک خوبصورت عمارت ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اینٹ ہوں، ٹھیک ہے نا، میں حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ چنانچہ اگر کسی اور نے آ کر دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو کسی نے مان لیا، تو اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیبس ختم ہو گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اب نئے آنے والے نبی کو مانو اور اس کی بات کو سنو اور اس کی اہمیت کو جانو۔ تو کیا اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت جو ہے عقیدہ ختم نبوت پر قائم ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے، یاد رکھیں کہ ایک اہم بات، اس کے بعد دعا، کہ آپ ایک بات یاد رکھیں، آپ کو اپنے باپ سے بہت محبت ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کے چلنے پھرنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو آئیڈیالائز کرتی ہیں، بہت پسند کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی طرح اٹھتی ہیں بیٹھتی ہیں، بات کا انداز ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ابو کی عزت زیادہ ہے یا ابو کی کاموں کی عزت زیادہ ہے؟ کہ آپ ان کے اسٹائل سے بولیں، بات کریں، لیکن آپ کے ابو کو کوئی گالی دے تو آپ کو کوئی فرق نہ پڑے، سمجھ آئی؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ ہمارے نزدیک ہمارے ابو کی اہمیت زیادہ ہے، ان کی ذات کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام کے تمام کام ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ان کام کی نو ڈاؤٹ بڑی اہمیت ہے، لیکن جن کے ذریعے ملے، جن کے توسط سے ملے، جن کی وجہ سے ملے، اگر ان کی کوئی توہین کرے، ان کے لیے کوئی برے الفاظ کہے اور ہم خاموش رہیں، تو کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت نہ کرنے پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ سکیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری سفارش کر دیجئے؟ تو چنانچہ یہ تھوڑی بات کو لے کے روز چلوں گی، یہ ہے ختم نبوت کا کام، کہ ہم دنیا کو بتا دیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ پرانے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے، لیکن وہ امتی بن کر آئیں گے۔ اب مہر نبوت، اللہ تعالیٰ نے نبوت دینی بند کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دفعہ دی، بس اس کے بعد پورے جہان میں کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں کہ سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے۔ ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہوں ہوشیار ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یا ربنا یا ربنا
ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے میرے پیارے پروردگار، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ پاک ہم سب کو نیک بنا دیجئے، ہماری قیامت کی صبح تک آنے والی یا اللہ نسل کو بھی بھلائیاں عطا فرما، خیر عطا فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں، یا اللہ پاک ہماری موجودہ نسل کو اور آنے والی نسل کے ایک ایک بندے کو جہنم سے بچائیے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کے نام کر دیجئے۔ اے اللہ، میں تو اللہ مر جاؤں گی، لیکن یہ دعائیں میری اللہ تعالیٰ، یہ میری دعائیں آپ کے حضور رہیں گی۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یہ جب پروگرام سنا جائے گا اے اللہ آپ کے دربار میں پھر حاضری ہو جایا کرے گی۔ اے اللہ، اس محفل کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے، میرے والدین کے لیے، میرے ساس سسر کے لیے، میرے بھائی جاوید کے لیے، اور میری بھابھی فہمیدہ کے لیے، عفیف کوثر کے لیے۔ اے اللہ پاک اس محفل کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سب کے جتنے بھی مرحومین ہیں جو دنیا سے جو اب اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں، اے اللہ پاک ان کے ساتھ انتہائی پیار و محبت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ حسن سلوک کیجئے، اے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیجئے، ان کے ان کے اعمال نامے کو اللہ، اور ان کے اعمال نامے کو پسے پشت ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ پیارے جی، اے اللہ جی، اپنے حبیب کے طفیل میں کوئی گھڑی ایسی نہ لانا کہ ہم مایوسیوں کے طوفان میں چلے جائیں، اور اللہ آپ سے ہمارا اعتبار ختم ہو جائے۔ اے اللہ پاک ہم کفر کی حدود میں چلے جائیں۔ میرے اللہ ہمیشہ ہمیشہ پیار محبت سے ہمیں گلے لگائے رکھنا، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنے گلے لگائے رکھنا۔ اے اللہ کبھی شیطان ان کو گناہ کی طرف، یا شیطان صرف گناہ کے لوگ ان کو گناہ کی طرف لانا چاہیں، اے اللہ پاک آپ ان کے درمیان دیوار بن جائیے گا۔ اے اللہ آپ ہماری نسل کی حفاظت فرمائیے گا۔ اے اللہ ہم اس نسل کو اور قیامت کی صبح تک آنے والی نسل کو میرے اللہ آپ کی پناہ خاص میں دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائیے، یا اللہ پاکستان کو بہترین لیڈر عطا فرمائیے، پاکستان کو اللہ کوئی بہترین لیڈر عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے حق میں کون اچھا ہے، یا اللہ خود غرض، اللہ غدار، اللہ دشمنان اسلام اور اللہ دشمنان پاکستان کو پکڑ کر اللہ دور دفعہ دور کر دیجئے۔ اللہ کوئی ایسا لیڈر جو آپ کی نظر میں اچھا لگ رہا ہو، جو آپ سمجھتے ہو کہ اس قابل ہے کہ لیڈری ملے، اس کو پاکستان کی قیادت عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس سے کام لیجئے، اپنی نگرانی میں کام لیجئے۔ اے اللہ پاک آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اس قوم پر جو بچیوں کو زندہ دبا دیتی تھی، زندہ گاڑ دیتی تھی، جو پانی پلانے پر قتل کر دیتی تھی، دادے کا بدلہ پوتا لیتا تھا، لڑائیاں دشمنیاں ایسی چلتی تھی، ماں مر جاتی تھی تو باپ مر جاتا تھا تو جوان بچے ماں کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کرتے تھے۔ اے اللہ اس وقت اس گئے گزرے دور میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور انہوں نے ایسا معاشرہ ترتیب دیا الحمدللہ۔ اے اللہ تعالیٰ جس کے لیے آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے لیے بھی کوئی عمر ثانی لیڈر بھیج دے، کوئی پاکستان کو سنبھالنے والا۔ یا اللہ پاکستان تباہی کے دہانے پہ ہے، یا اللہ پاکستان پہ بہت سے دشمنوں کی نظر ہے۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو چار چپیرے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ یا اللہ پاکستانیوں کو ہدایت دے دیجئے۔ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے ہم خراب ہیں، اے اللہ پاک ہمیں سنورنے کی توفیق دیجئے، ہمیں سنوار دیجئے، ہم سے محبت فرمائیے۔ اللہ یا خفی اللطفی ادرکنی بے لطفی الخفی، اے اللہ اپنی محبت کا اظہار فرمائیے۔ اے اللہ پاک اپنی محبت کو ظاہر کیجئے۔ اے اللہ جی اپنی محبت دکھائیے ہمیں، اللہ جی اپنی محبت سمجھائیے ہمیں۔ اے اللہ بہت دن ہو گئے، اے اللہ دست شفقت پھیر دیجئے۔ اللہ ہمیں بھی دنیا میں جینے کا مزہ آ جائے گا۔ اپنا قرب خاص عطا فرمائیے، اللہ ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرمائیے۔
اللہ آپ فرماتے ہیں وسجد وقترب، سجدے میں جاؤ اور میرا قرب حاصل کر لو۔ اللہ آج تک جو سجدے کیے ان میں آپ کا قرب نہیں ملا، اے اللہ ایسے سجدہ کرنے کی توفیق دیجئے جس میں آپ کا قرب مل جائے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر کیجئے، پاکستان کو اسلامی اخلاقی معاشی معاشرتی سیاسی ترقی عطا فرمائیے، سماجی ترقی عطا فرمائیے یا اللہ۔ پاکستان سے اور دنیا سے مہنگائی اور بے حیائی کو ختم کر دیجئے، غرق کر دیجئے، ہلاک کر دیجئے۔ اے اللہ پاک پاکستان میں پیٹرول کو بجلی کو سستا کر دیجئے۔ اے اللہ پاک پاکستان کو اسلام کے ساتھ اتنا عروج عطا فرمائیے اور ترقی عطا فرمائیے، ہر طرح سے انکار کامیابی، ہر نیکی میں ترقی عطا فرمائیے یا اللہ پاک۔ جو بے اولاد ہیں عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، یا اللہ سمیرہ، فیصل، اہلیہ محسن، ماریا، انس، فاخرہ، بابر، سنبل، اہلیہ عمران، اے اللہ پاک اسی سال ان سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ ان کے سارے گھر والے، مجھے، میرے اور میرے گھر والے یا اللہ ان کو، اور ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عائشہ، عبداللہ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ سحر، عائشہ، فریال، ان کی مشکلوں کو دور فرمائیے، ان کے لیے دنیا ہے دنیا جنت بنا دیجیے اور آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے یا اللہ۔ محسن، محمد عمر، نواز صاحب، نعمان احمد، ان کو بہترین روزگار عطا فرمائیے، کریم روزی عطا فرمائیے یا اللہ۔ اہلیہ اعظم، شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر، بیٹی انم، اہلیہ رفیق، ان سب کو اپنا عزت والا برکت والا گھر عطا فرمائیے یا اللہ پاک یا اللہ پاک۔ تمام کے تمام علماء اسلام، علماء دین، علماء ہند، علماء پاکستان کی حفاظت فرمائیے اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے یا اللہ۔ میرے تمام استادوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کے نور کے ساتھ منور فرمائیے اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے یا اللہ پاک۔ مفتی حسن صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مولانا فضل الرحمان اور مولانا فضل الرحیم صاحب کو، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، حضرت جی کو، ندیم بھائی کو، عمیر کو، نازیہ اندلیب کو، اہلیہ حسین کو، ان کے والد محترم کو، ان کی بہنوں کو، شازیہ، نازیہ، عائشہ معظم، حمید حسن، مومنہ حمزہ، عادل، نرگس باجی اور شزا نعیم، ان سب کو، ان سب کے گھر والوں کو اللہ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ایمان کے نور کے ساتھ منور فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے یا اللہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے جو نکاح کی عمر تک پہنچ گئے، بے نکاح ہیں، اللہ اللہ بہترین زوج عطا فرمائیے یا اللہ۔ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، منتہا، زینب، نمرہ، شائستہ، ختیجہ یا اللہ۔ جتنی بھی بچیاں یہاں جن کی مائیں بیٹھی ہیں وہ یا بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے نیک در، نیک بر، نیک زوج عطا فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے یا اللہ پاک۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا اللہ پاک۔ اسلام دشمنوں کو یا اللہ پاک، غداران پاکستان کو، دشمنان اسلام کو یا اللہ پاک، نیتن یاہو کو، اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، ان کے تمام معامنین کو اور اللہ ان کی کرنسی کو، ان کی معاشیت کو اللہ ملیم میٹ کر دے، غارت کر دے، ختم کر دے یا اللہ۔ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کو آزاد فرما دیجئے یا اللہ پاک۔ حماس کی، حوثیوں کی، یمن کے اور لبنان کے مسلمان جو ان کی مدد کر رہے ہیں، چار چپیرے ان کی حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ ان کے غذا کا بندوبست فرمائیے یا اللہ، ان کے پانی کا بندوبست فرمائیے یا اللہ، ان کی آزادی کا بندوبست فرمائیے یا اللہ، ان کے پناہ گاہوں کا ان کو بہترین گھر عطا فرمائیے اللہ۔ آپ جو چاہیں ہو سکتا ہے، ہماری نظر میں یہ بہت مشکل ہے لیکن آپ کہتے ہیں اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، کہ میں جب تک کوئی مشکل آسان نہیں جب تک میں اس کو آسان نہ کر دوں، میں جب چاہوں سنگلاخ چٹانوں کو، لوہے کی چٹانوں کو زمین بوس کر دوں، چٹیل میدان بنا دوں۔ اے اللہ بہت مشکل کام ہے، مدد فرما دیجئے فلسطین کے مسلمانوں کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.